يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تمہید، حمد، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، خالق ارض و سما ہے، خالق و کل شیء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات دی وقار سورہ آل عمران سے آیت کریمہ آپ احباب نے تلاوت سماعت فرمائی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اپنی عنایت کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ایسی عنایت ہے جو دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. اور وہ دنیاوی نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں کسی کو بادشاہت مل جائے، حکمرانی مل جائے، کسی اسٹیٹ کی، کسی مملکت کی، کسی ملک کی، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیاوی لحاظ سے اس کے لیے بڑا انعام ہوتا ہے اور عنایت ہوتی ہے. اور انسان کی فطرتی اور جبلتی ایک خواہش ہے کہ اس کی ہر لحاظ سے ہر جگہ پہ عزت ہو، اس پہ رسپیکٹ ہو، لوگ اس کو سلام بھی کہیں، اس کے لیے ادب و احترام کے جملے بھی بولیں، اور اس کے لیے تہنیتی کلمات کی ادائیگی بھی کریں. یہ انسان کی فطرتی جبلتی خواہش ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا ہے کہ مالک الملک جو دنیاوی ایک حقیر سی بادشاہت ہے، ان بادشاہت کو عطا کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے. تؤتی الملک من تشاء،
وہ بادشاہت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ بادشاہت اور تخت چھین لیتا ہے۔ اور خاندان میں، اپنے علاقہ میں، اپنی برادری میں، بازار اور مارکیٹ میں، اپنے محلے اور کالونی میں، ریاست میں، شہر میں، انسان اگر عزت چاہتا ہے تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ عزت دینے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے، کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ خالق و مالک وہ ایسی ذات ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ عزت سے ہمکنار کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ عزت سے ہمکنار نہیں کرتا، ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہوگی کہ دنیا میں نہیں، آخرت میں جب اللہ کے پاس ہم پہنچیں گے تو رب العالمین کے ہاں معزز، عزت والے لوگ، مقربین لوگ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایسے ایسے انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پارسا لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ کوئی انعام ایسا انعام ہے کہ انسان کو اس کے نیک عمل کی بدولت ملے گا، کوئی انعام ایسا ہے کہ اس کو اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج کے بدلے ملے گا، کوئی انعام ایسا ہے کہ جو اسے عدل، انصاف، احسان اور ایسی کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے ملے گا، اور کئی انعام ایسے ہیں کہ ذاتی طور پر ہم انفرادی لحاظ سے اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ کچھ انعام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بنا پہ بھی آخرت میں انعام عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائیں گے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ یہ سورہ نمل کی 89 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی بھی نیکی کر لیں، اور نیکی وہی نیکی ہوگی جس کو شریعت نیکی کہتی ہے، جس کو شریعت، جس پہ مہر تصدیق ثبت کرتی ہے کہ آپ یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکیوں اور بھلائیوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اور شریعت میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیکج ہمیں بنا کے دیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ آپ ایک نیکی کریں، اور شریعت کا اتنا اچھا پیکج ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس ارادے کی بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور پھر جب بندہ اس پہ عمل کر لیتا ہے، قرآن کی اس آیت کے مطابق اس کو کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر اگر اس کے اندر خلوص، اللہ کے ساتھ احسان، عبادت کے حوالے سے جتنا زیادہ دولت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، وہ اتنے ہی مقام پہ نیکیوں کے ساتھ فائز ہوتا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کا بھی ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھا نہیں جاتا کہ شاید بندہ اس سے باز آ جائے۔ فرشتہ لکھنے والا اس وقت تک لکھنے سے پرہیز کرتا ہے کہ شاید ہی اللہ کا بندہ اپنے اس عمل سے پرہیز کر لے، توبہ طائب ہو جائے، لیکن اگر وہ بدقسمت گناہ کر ہی لیتا ہے تو اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔
اس کے برعکس نیکی کا ارادہ بھی کرے تو نیکی ارادے پر ہی لکھی جائے، اور جب وہ عمل کر لے تو کم از کم اس کو 10 گنا اجر بھی ملتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جو آیت آپ نے سورہ نمل کی 89 نمبر سنی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اللہ رب العالمین اس سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے روز جو گھبراہٹ کا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ کے عالم سے اس نیکی کرنے والے کو نجات عطا فرمائیں گے۔ وہ گھبراہٹ کا عالم کیسا عالم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی، والناس یکونون علی قدر اعمالہم، اور لوگ اس دن کی مناسبت سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، اس دن کی سختی کی وجہ سے، اور اس دن کی شدت گرمی اور حدت کی وجہ سے، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہم من یکون الی کعبیہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، ومنہم من یکون الی رکبتیہ، کسی کے بد اعمال اتنے برے ہوں گے کہ وہ اپنے پسینے کے بل بوتے پر، بد عملی کی بل بوتے پر اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ومنہم من یکون الی حقویہ، اور کوئی بدبخت ایسا ہوگا کہ اس کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى فِي، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا، اور آپ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُمْ إِلْجَامًا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى فِي، صحابی بیان کرتے ہیں کہ کسی کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا، اتنا بے عمل اور بد عمل شخص وہ اپنی زندگی میں رہا ہوگا کہ اللہ کے پاس جائے گا اور اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، اتنے برے عمل اس کے ہوں گے۔ یہ گھبراہٹ کا عالم ہے کہ نیکی کرنے والا شخص، نیک عمل کرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ اس کو اس گھبراہٹ کے عالم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کریم سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر موقع پر نیکی کو پرسو کرنے اور نیکی کو بھانپنے اور اس کی دلکشی اور اٹریکشن ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے یہ انعام لینے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، دوسری بات، اسی قیامت کے روز اللہ رب العالمین اپنا انعام اور عزت ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے، وہ 7 قسم کے بندے ہیں جو حدیث طیبہ میں بتائے گئے۔ صحیح بخاری میں 1423 نمبر حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس دن جس دن عرش کا سایہ ملے گا، وہی جو آپ نے ابھی بات سنی ہے کہ اس دن کی شدت والی کیفیت ہوگی۔ ان 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا فرمائیں گے کہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ 7 قسم کے بندے کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، یظلھم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ دیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس 7 خوش نصیب لوگوں میں سب سے پہلا شخص وہ ہے الامام العادل، وہ حکمران، وہ امام، وہ قائد اور لیڈر جو انصاف کرنے والا اور منصف ہو۔ حضرات ذی وقار، اس کو صرف ریاست کے حکمران تک مت محدود رکھیے، اس کو ہر شخص یہ سمجھے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، ہر شخص نگہبان ہے،
ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، کسی کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، کسی کو فیکٹری کا سربراہ بنایا ہے، کسی کو دکان کا مالک بنایا ہے، اور اس کے ماتحت لوگ کام کرنے والے موجود ہیں۔ اگر آپ باپ ہیں یا ماں کا کردار ادا کرتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماتحت اولاد دی ہے، اور اگر اس سے بڑھ کر آپ کسی ادارے کے، چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، یا آپ مسجد اور مدرسہ کے صدر ہیں یا وہاں کے ناظم ہیں، اللہ نے آپ کو وہاں کے لوگوں کا کسٹوڈین بنایا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے سرکاری عہدوں میں کسی کو صوبے کا ممبر بنایا، کسی کو قومی سطح پر حلقوں کا ممبر بنایا، اور کسی کو نظامت دی شہر کی، کسی کو یونین کونسل کی دی، کسی کو ضلع کی دے دی، کسی کو ڈپٹی کمشنر بنایا، کسی کو اسسٹنٹ کمشنر بنایا، کسی کو کمشنر بنا دیا۔ اور یہ ساری ذمہ داریاں یہ ریاست میں آپ اپنے طور پہ دیکھتے ہیں، اور یہ بڑھتے جائیے، اسی طرح ہی ریاست کا حکمران سب سے اوپر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس حدیث میں کیٹیگری کی کہ ایک غلام اپنے آقا کے لیے جو اس نے اس کو ڈیوٹی عائد کی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح ایک خاتون اپنے خامد کے گھر میں، اپنے خامد کی عدم موجودگی میں، وہ بھی راعیہ ہے، نگہبان ہے، اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اس میں عدل و انصاف والا کتنا کام کیا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک محافظ ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اپنی ذمہ داری کتنی ادا، کتنا انصاف کیا تھا، کتنا عدل کیا تھا۔ اگر عدل کیا تھا تو کل قیامت کے روز انشاءاللہ اس انعام کے مستحق ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کا سایہ ہی سایہ ہوگا، اس کے علاوہ اس شدت والے دن میں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لہذا وہ سایہ لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوسرا خوش نصیب اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان آدمی جس کی نشو و نما ہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ جوانی کا یہ وہ عالم ہے کہ جس جوانی میں ہم 12 13 14 15 سال سے اور اپنے علاقے یا اپنے خاندانی تفاوت اور اختلاف سے اس عمر میں مرد و خاتون کی جوانی کا پیریڈ شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے لے کر جب تک اس کی ادھیڑ عمر تک نہیں ہے، اپنا کام کرتا ہے وہ بندہ جوان ہی ہوتا ہے۔ جب تک کاروبار کرتا ہے، جب تک سفر بھی کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، سروس کرتا ہے، معاملات کو دیکھ بھال کرتا ہے، یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ اس میں انسان اپنی تعلیم بھی پوری کرتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں اس کی شادی بھی ہوتی ہے، شادی کے بعد اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور اس اولاد کے ساتھ ساتھ پھر اس کو اس اولاد کی تعلیم اور تربیت کا فکر بھی ہوتا ہے۔ اولاد جوان ہوتی ہے، ان کی شادیوں کا بھی فکر ہوتا ہے۔ یہ وہ ساری عمر ہے جس عمر میں انسان سارا کچھ کرتا ہے۔ میرے مالک نے، میرے خالق نے، رب العالمین نے نوجوان کو اس لیے اپنا عرش کا سایہ دینا ہے کہ اے نوجوان، تجھے میں نے جوانی دی، تجھے صحت دی، تجھے سلامتی دی، تجھے عافیت دی، تجھے میں نے زبان کا ذائقہ بھی دیا کہ تجھے کوئی بیماری نہیں ہونے دی، سارا کچھ دیا۔ اس جوانی کے عالم میں تو نے میرے لیے کتنا وقت دیا، تو نے میری مسجد کو کتنا وقت دیا، تو نے میرے دین کے لیے وقت کتنا نکالا، تو نے قرآن کو کتنا پڑھا، تو نے علماء کے ساتھ وقت کتنا دیا، دین کی تبلیغ میں صرف کتنا وقت کیا۔ تیرے سامنے غلط کام بھی ہوتے تھے تو صرف نظر کر جاتا تھا، تو جوان تھا، تو اپنی طاقت استعمال کر سکتا تھا۔ اولاد بے راہی کا شکار ہو رہی تھی، تو نے ان کی تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں کیا، تو نے ان کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ تو آج جب اللہ کے پاس پہنچے گا یا دنیا میں ادھیڑ عمر میں پہنچ جائے گا، کہے گا اولاد بات نہیں مانتی، اولاد میری سنتی نہیں ہے۔ بھائی بچپن میں اگر سختی کی ہوتی اور جوانی کا صحیح طور پہ فائدہ اٹھایا ہوتا، جس مالک نے سارا کچھ دیا،
اس مالک کے کہے گئے کے مطابق خود جوانی گزاری ہوتی، تربیت اس طرح کی ہوتی، آج یہ اولاد بھی کام آتی، اولاد سے فائدہ بھی ہوتا، اور یہی اولاد، نوجوان اولاد، جس طرح آپ کی اچھی تربیت آپ کے والدین نے کی، آپ بطور والد اپنے بچے اور بچے کی اچھی تربیت کر جاتے، تو کل قیامت کے روز آپ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے مستحق ہوتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، جس میں اکثر لوگ سستی کا، کاہلی کا، غفلت کا اور کمی کا شکار رہتے ہیں، الصحہ والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسری فرصت ہے۔ آج صحت موجود، جسمانی صحت موجود، فرصت کے لمحات موجود، انسان نہ نماز پڑھتا ہے، نہ مسجد میں آتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے۔ کل جب کسی کام کا نہیں رہے گا، اولاد دکان پہ نہیں بیٹھنے دے گی کہ بابا جی آپ گھر بیٹھے، اب آپ کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، تو پھر مسجد میں آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں بھی آئے گا، لوگوں پہ تنقید بھی کرے گا اور لوگوں کے ساتھ پھٹے بازی بھی کرے گا، ہر کسی کے ساتھ ناچاکی بھی کرے گا۔ جب ساری عمر جوانی کی موجود تھی تو کوئی نماز نہیں پڑھی، اللہ کو کیا حساب دیں گے؟ اگر اس کیفیت میں موت آ گئی، جب انسان مسجد میں نہیں آتا تھا، جب مسجد میں اذان ہوتی تھی کان پہ کوئی جو نہیں رنگی، اتنی عمر 55 60 65 سال ہو گئی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب کاروبار پہ اولاد نے آنا بند کر دیا، کوئی مصروفیت نہیں رہی، اب کہتے ہیں مسجد میں ڈیرے لگا لیں۔ میرے بھائیو سوچئے، اس وقت کو آنے سے پہلے آج اللہ نے فرصت دی ہے، جوانی موجود ہے، صحت موجود ہے، اس صحت کی قدر کیجئے، مسجد میں وقت دیجئے، اذان ہوتی ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھیے، اپنی اولادوں کو لے کے آئیے۔ اور میرے بھائیو اب دیکھیے، مسجد میں اکثر یہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بچے جن کے پیمپر بھی لیک ہو سکتے ہوتے ہیں، وہ بچے، اس عمر کے بچے والدین لے کے آ جاتے ہیں، لیکن جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں لے کے آتا۔ وہ مائیں اپنا جی چھڑانے کے لیے اپنے اس بچے کے باپ کے ساتھ بچے کو بھیج دیتی ہیں، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے مسجد میں آنے کے لیے، پھر گھر میں کوئی ایسا شیڈیول مرتب نہیں ہوتا کہ درمیان میں نماز آتی ہے اکیڈمی کا، وہ اہتمام کرنا چاہیے، درمیان میں اذان ہوتی ہے بچے کو مسجد میں نماز پڑھانی ہے، لہذا بچے کے لیے شیڈیول وہ مرتب کیجئے۔ میرے بھائیوں، آج اس عمل کی ضرورت ہے۔ آج ہم اگر اس عمل کا اہتمام کر گئے، کل ہم مریں گے، اولاد کی اچھی تربیت کی ہوگی، ان کی جوانی اچھی گزرے گی، ان کا وقت اچھا گزرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، کہ ایک آدمی، اس کے لیے جنت میں درجہ بلند ہوگا، اور وہ حیران ہو کے پوچھے گا، انا لی ھذا، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوا، میں تو یہاں پر ہوں، میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا۔ فرشتے اس کو کہیں گے، باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے، تیرے جانے کے بعد تیرے لیے استغفار کیا ہے، اللہ نے اس استغفار کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ حضرات، درجہ وہی اولاد بلند کروائے گی جس کو ہم یہ استغفار سکھا کے جائیں گے، جس کو مسجد کی صفوں کی زینت بنائیں گے، جس کو اذان کے وقت مسجد میں لے کر آئیں گے، جس کو مسجد کا کلچر نہیں سکھایا، جس کو نماز کا، اذان کا احترام نہیں سکھایا، جس کو جماعت کا اہتمام نہیں سکھایا۔ آپ خود انصاف سے بتائیے، وہ بچہ ہمارے مرنے کے بعد کیسے نمازی بنے گا؟ جس کو ہم نے ساری زندگی وقت نہیں دیا، جس کو ساری زندگی ہم پیسے کے پیچھے رہے، اولاد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بدبخت والدین بھی موجود ہیں، اولاد کیا کرتی ہے پتہ نہیں، صبح چلا جاتا ہے شام کو آ جاتا ہے، ایسے بدبخت والدین بھی موجود ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، ہماری بچی کہاں پہ جاتی ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھیے، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، اگر عرش کا سایہ لینا چاہتے ہو، عبادت کا اہتمام کیجئے، خود بھی کیجئے، اپنی اولادوں کو بھی کروائیے، تب جا کے میرے بھائیو اللہ کی یہ نعمت حاصل ہوگی، اور اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، تیسرا وہ شخص
رجل قلبه معلق فی المسجد، وہ ایسا خوش نصیب آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھی، گھر گیا، گھر جا کے پھر فکر ہے کہ اذان ہوگی، اللہ کے سامنے پھر حاضر ہونا ہے۔ ایک دن اذان ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور کی بات ہے، رونا شروع کر دیا۔ غلام پوچھتا ہے کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ اذان تو پہلے بھی ہوتی تھی، ایسی کیفیت کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ذمہ داریاں یقینی بات ہے بڑھ گئی، خلافت کا ذمہ بھی بڑھ گیا، اور کہنے لگے آپ کو علم نہیں ہے کہ اذان ہوئی ہے اس رب کے دربار میں حاضری دینی ہے جو مالک الملک ذات ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم نے کسی آفیسر کے پاس کھڑا ہونا ہو، ہم 100 اہتمام کرتے ہیں، 100 جتن کرتے ہیں، 3-4 لوگ وہ پہلے سوچتے ہیں بات کس نے کرنی ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار تو کری، تو زیادہ پڑھا لکھا بندہ ہے، تجھے بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ کیوں؟ وہ افسر آدمی ہے، وہ کہیں غصہ نہ کر جائے، اس کے مطابق اس کے لیول کا آدمی ہونا چاہیے بات کرنے کے لیے۔ اور جس مالک کے لیے ہم نے 5 مرتبہ آنا ہوتا ہے، جس کو لیے ہمیں لازم قرار دیا گیا، اس کے لیے ہم نے کوئی ضروری نہ اس کا خیال کیا، نہ ہم نے اس کے لیے آنا ضروری سمجھا، نہ مسجد میں وقت دینا ضروری سمجھا، اس کے لیے ہم نے کچھ ضروری نہیں سمجھا۔ میرے بھائیوں، اس کی فکر کیجئے، مسجد میں گئے، نماز پڑھی، دوبارہ فکر ہے مسجد میں جانا ہے، کاروبار کریں، عمل کریں جتنا مرضی، لیکن اپنے فرائض سے غفلت مت کیجیے۔ اور اس میں وہ خوش نصیب لوگ وہ بھی شامل ہیں جو مسجد کی تعمیر و ترقی میں سارا دن سوچتے ہیں مسجد کا فلاں کام ہونے والا ہے، مسجد کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں۔ یہ بھی مسجد میں دل لگنے کی بہترین مثال ہے۔ اور مسجد کی رونق کے لیے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے، یقینی بات ہے یہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس کے لیے یہ 3 خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے روز عزت افزائی جن کی کریں گے۔ اور چوتھے خوش نصیب کون ہیں؟ آپ نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، 2 آپس میں محبت کرنے والے لوگ، ایسے لوگ جنہوں نے آپس میں اتنی محبت کی اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے۔ میں فلاں شخص سے دوستی لگا رہا ہوں، اس وجہ سے نمازی آدمی ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، اس کا حلقہ بڑا اچھا ہے، منہ سے گالی نہیں دیتا، میں اس کے پاس بیٹھوں گا، اس کا عمل، اس کا رنگ مجھ پہ چڑھے گا، اس کی دوستی کا رنگ مجھ پہ چڑھے گا، لہذا اس نے اس کے ساتھ دوستی لگا لی۔ ایک شخص نے کسی کو قطع تعلقی کی، سمجھایا گالیاں دینا بس کر دو، جھوٹ نہ بولا کرو، فراڈ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے، نہیں ہٹا، اس نے اپنی دوستی، اس کو زیادہ وقت دینا اس سے کم کر دیا، اس وجہ سے کہ اس نے دین پہ عمل کرنا نہیں ہے، یہ میری نمازیں بھی ضائع کرتا ہے۔ اور یہی وہ صفت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 3 مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فرقان میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اپنے دین کا تحفظ کرنے والے، اپنے نیک عمل کا تحفظ کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں، ان کے سامنے لغو بات ہوتی ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، فضول بات ہوتی ہو، غیبت، چغلی، فراڈ، یہ ایسے لوگوں کے پاس پھر بیٹھتے نہیں ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن کا اگلا مقام سورہ قصص کا سنیے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ یہ مومن لوگ جب لغو بات کو سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، ایسے لوگوں سے پرہیز کرتے، منہ موڑ لیتے کہ ایسے آدمی کے پاس ہم نے نہیں بیٹھنا، بیٹھے کہ اس کے پاس جس کے پاس بیٹھنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو، ہمیں کوئی ہمارے کردار کے حوالے سے، ہمارے عمل کے حوالے سے کوئی فائدہ ہو، ہم اس کے پاس بیٹھیں گے۔ اور جب کوئی آدمی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو یقینی بات ہے اس حدیث کے مطابق یہ دونوں اللہ کے دین کی محبت کے لیے جو بیٹھے، ان کو قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔
میرے بھائیوں، پانچواں وہ خوش نصیب آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ، ایسا آدمی جس کو حسب و نسب والی اور اچھے خاندان والی، مال و دولت والی خوبصورت خاتون برائی کی دعوت دیتی ہے، اور برائی کی دعوت دے، بندہ اس میں برائی میں پڑ سکتا ہو، بڑا آسان ہو، لیکن وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے میں تیرے ساتھ یہ برا فعل نہیں کر سکتا، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی بھی وہ خوش نصیب ہے، یہ آدمی بھی وہ خوش نصیب کہ جس کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر چھٹا خوش نصیب جس کو عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ بندہ ایسا خوش نصیب آدمی جس نے تنہائی میں، علیحدگی میں، رات کی تنہائیوں میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کا تذکرہ کیا، اللہ کی رحمت کی امید رکھی، رب کے سامنے دامن پھیلایا، رب کے سامنے کھڑا ہوا، التجا کی، گریہ زاری کی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں کا، اس آنسوؤں کا اتنا دھیان رکھیں گے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، ساتواں خوش نصیب آدمی آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک ایسا آدمی جس نے صدقہ کیا اپنے دائیں ہاتھ سے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہے کہ اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا۔ مسئلہ صرف یہ ہے، اتنی بات ہے کہ وہ خفیہ طریقے سے صدقہ کرتا ہے، اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتا ہے، لیکن میں یہاں پہ مسئلہ ضرور سمجھا دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو طریقوں میں جائز ہے، رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک آدمی جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، فَهُوَ يَتْلُو بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بندہ اس کو دیکھتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسی اولاد دیتا، میں بھی اس کو ایسا قرآن پڑھاتا، وہ بھی ایسے دین کی خدمت کرتا، میں اللہ کے دین کے لیے اس کو وقف کرتا، تو ایسا کرنا عین عبادت ہے، اس کی نیکی ملے گی، یہ حسد نہیں ہوتا، یہ رشک ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی رجل جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں کو دیتا ہے۔ بندے کے دل میں آتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو مال دیا، اس کو دولت دی، مالک تو مجھے بھی مال دے، میرے دل میں حسرت ہے، میں اس سے بھی بڑھ کر تیرے رستے میں خرچ کروں گا۔ قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ صدقہ خفیہ دیں، اعلانیہ دیں، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر۔ اگر آپ صدقات کو ظاہر کر کے دیں، فنعما ہی، بہت اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، آپ اگر مخفی کر کے دیں اور فقراء کو دیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ دونوں کی اجازت مل گئی، للہیت موجود ہو، اللہ کے لیے خلوص موجود ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ میرے بھائیوں، آٹھواں آدمی کون ہے؟ اگلی حدیث میں جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن پہ مہارت حاصل کرتا ہے، اچھی آواز سے قرآن پڑھتا ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الماہر بالقرآن مع السفرہ کرام بررہ، ایک قرآن کا ماہر آدمی، قرآن کا حافظ اور قاری آدمی قرآن پڑھتا ہے، اچھی تجوید سے پڑھتا ہے، اچھے تلفظ سے پڑھتا ہے اور اچھا انٹونیشن پیٹرن بنا کے پڑھتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے، اللہ اتنی عزت سے اس کو نوازیں گے، کل قیامت کا روز ہوگا مع السفرۃ الکرام بررہ، اللہ تعالی موقر معزز فرشتوں کی معیت اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اعزاز اچھا قرآن پڑھنے والے کو ملے گا۔ اور میرے بھائیوں، ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا تذکرہ بھی کیا ہے ایسے آدمی کا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 798 نمبر حدیث ہے، فرمایا والذی یقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے ویتتعتع فیہا، اور اس میں اٹکتا ہے، قرآن سیکھنے کا شوق ہے، قرآن پڑھنے کا شوق ہے اور اچھا ذوق بنانے کی کوشش کرتا ہے، اچھا تلفظ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، زبان اجازت نہیں دیتی، عمر اجازت نہیں دیتی، لیکن ذوق موجود ہے، وَيَتَتَّعْتَعُ فِيهَا، اس میں اٹکتا ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ تعالیٰ اس کوشش کی وجہ سے اسے دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک تو دوہرا اجر ملا اور دوسرا اچھی کوشش کی وجہ سے کل قیامت کے روز فرشتوں کی معیت بھی ملے گی۔ اور اگلا خوش نصیب آدمی میرے بھائیوں، جو قیامت کے روز معزز لوگوں میں شامل ہوگا، عزت والے لوگوں میں شامل ہوگا، جنہیں اللہ رب العالمین عزت سے نوازیں گے، وہ کون سا آدمی ہے؟ سنن ابن ماجہ کی 725 نمبر حدیث ہے۔ آج دنیا میں میرے بھائی آپ دیکھیے، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شاید مسجد میں محلے میں سے کوئی شخص بھی نہیں ہوتا، یہ ڈیوٹی ایک مؤذن ادا کرتا ہے، اس مسجد میں کوئی طالب علم یقینی بات ہے ادا کرتے ہوں گے، اور یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کل قیامت کا روز ہوگا، دنیا میں انہوں نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، لوگوں کو نمازوں کے لیے مسجد میں آنے کے لیے ان کے لیے اذان کا اہتمام کیا، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ تعالیٰ ان مؤذنین کی گردنیں فخر سے لمبی کر کے دنیا میں عوام کے سامنے نمایاں کر کے کھڑے کریں گے، یہ نیک لوگ ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، نماز کے لیے لوگوں کو مسجد میں بلایا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو انعام سے نوازیں گے۔ اور پھر میرے بھائیوں، اگلا خوش نصیب آدمی وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک حدیث میں بیان کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگ بیان کیے، 2699 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ آپ نے فرمایا من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، جو شخص کسی مسلمان بھائی سے کسی دنیاوی مصیبت کو، مشکل کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کل قیامت کا روز ہوگا، قیامت کی مصیبت کا تذکرہ آپ نے سنا، وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کیے گئے تعاون کی وجہ سے قیامت کی وہ مصیبتیں، وہ کٹھن مراحل کو اس سے دور کر کے اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ اور دوسرا اس حدیث میں خوش نصیب، آپ نے فرمایا من یسر علی معسر، جس نے کسی مشکل میں پڑے آدمی کے لیے آسانی پیدا کی، اس کے لیے کسی کو مالی ضرورت پڑ گئی، کسی کو گھر میں کسی مریض کے لیے دوائی لانے کی ضرورت پڑ گئی، دنیا میں مشکلات کی کئی قسمیں ہیں، آپ اس کے لیے تعاون کر دیا، کسی کو فوری طور پہ کسی جگہ پہ پہنچنا تھا، آپ نے اس کا پہنچنا آسان کر دیا، گاڑی کا اہتمام کر دیا، کوئی بھی آسانی پیدا کر دی۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اس شخص پہ دنیا میں بھی مصیبتیں مشقتیں آئیں گی، آخرت میں بھی مصیبتیں مشقتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کیے گئے احسان کی وجہ سے کل قیامت کے روز اس کے لیے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ آسانی پیدا کیا جانا
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا ایک مقام ہے جو عزت سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے، اور اسی آسانی جو پیدا کی جائے گی اسی کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جنت سے بھی نوازیں گے۔ اور پھر اسی حدیث میں تیسرا خوش نصیب آدمی، من ستر مسلمن، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے، اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ کوئی میرے بھائیو انسان فرشتہ نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کسی سے پردہ پوشی کرتے ہیں اور اس کی عیب جوئی کرنے کی بجائے پردہ ڈال دیتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العالمین قیامت کے روز پوری مخلوق کے سامنے اس کے عیوب اور نقائص سے پردہ پوشی فرمائیں گے۔ میرے بھائیو اگلا خوش نصیب آدمی، ساتھ ہی فرمایا آپ نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگ جائیں، یاد رکھیے اپنے بھائی کی مدد میں لگیں گے، واللہ فی عون العبد، جب تک آپ اس کاوش اور کوشش میں لگے رہے اللہ کریم تمہاری مدد میں شامل حال رہے گا۔ اور یقینی بات ہے بھائیو، جس کی مدد میں اللہ تعالیٰ لگ جائے اسے کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا کوشش کیجئے کہ آج سے اپنے خاندان میں، اپنی گلے محلے میں، اپنے نوازیوں میں، مصیبت میں پھنسے لوگ، کرب میں پھنسے لوگ، مشکلات میں پھنسے لوگ، ان کے لیے میرے بھائیوں آسانیاں پیدا کرنے کا اہتمام کیجئے۔ اور پھر اگلا انعام میرے بھائیوں، عزت کن کو ملے گی؟ جو شخص وضو کو پورا کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، میری امت کل قیامت کے روز آئے گی، اللہ کے سامنے پیش ہوگی، غرا محجلین من اثر الوضوء، اور جو اعضائے وضو ہیں، جتنے اس نے اعضائے وضو دھوئے ہیں، کل قیامت کے روز یہ چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اور یاد رکھیے جس نماز نے انسان کو جنت میں لے کے جانا ہے یہ اس نماز کی بنیاد ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے روز زیادہ نمایاں ہو کر، زیادہ چمکتے ہوئے اعضاء لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں، تو آپ نے فرمایا وہ کوشش کر لے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اس کی کوشش کے بل بوتے پر اس کے اعضاء کو چمکتا ہوا بنا دیں گے۔ ایک آدمی کوہنی سمیت وضو کرتا ہے، یہاں تک دھوتا ہے، اور دوسرا شخص سوچتا ہے، میں نے آج حدیث سنی تھی کہ آپ نے فرمایا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، کہ اگر چمک کو بڑھانا چاہتے ہو تو تھوڑا سا عضو زیادہ دھو لو۔ وہ 4 انچ اور دھو لیتا ہے کہ میں اپنا بازو زیادہ دھوتا ہوں، کل قیامت کے روز زیادہ چمکتے وضو کے ساتھ پیش ہوں۔ پاؤں دھونے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پاؤں کا جو حکم ہے وہ ٹخنے تک ہے۔ آپ نے سوچا کہ نہیں، میں نے آج حدیث سنی تھی یہ چمکتا ہوا عضو، میں چاہتا ہوں میرا عضو زیادہ چمکے۔ آپ 4 انچ 6 انچ اور پاؤں زیادہ دھو لیں، انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ چمکتا ہوا لے کر اللہ کے سامنے پہنچیں گے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اعزاز آپ کو ملے گا اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری میں ملے گا۔ اور میرے بھائیوں آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے فرمایا وہ شخص جو ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں ارکان اسلام کتنے سادہ ہیں، آپ نے 2-3 جمعے پہلے حدیث جبرائیل بھی سنی، اور اس میں آپ کو بتائے کہ شہادتین جس کو کلمہ کہتے ہیں، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 چیزیں ہیں۔ جو شخص اس کی پابندی کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو آیا آپ کے پاس، اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا کیا خیال ہے اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں 5 نمازوں کی ادائیگی کروں، میں رمضان کے روزے رکھوں، میں بیت اللہ کا حج بھی کروں، تو کیا خیال ہے؟ زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو کیا ہے میرے لیے؟
اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے، میں کن میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا من الصدیقین والشہداء۔ اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں، ارکان اسلام کی پابندی کر لیتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گواہی دے رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ تیرا صدیقین اور شہداء میں شمار فرمائیں گے۔ اور وہ کیسا انعام ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جب ایک صحابی آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہوتے ہیں، بڑا آپ کو چہرے کو دیکھ کر، رخ انور کو دیکھ کر دل کو راحت محسوس ہوتی ہے، گھر چلے جاتے ہیں تو پھر دل میں یہی کشمکش رہتی ہے، کب آپ کے پاس حاضر ہو، کب آپ کے پاس حاضر ہو، دوبارہ رخ انور کو دیکھیں، ایمان تازہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی اور آیت کریمہ نازل کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ